آٹھواں حصہ سبق نمبر 9 روزے کے مکروہات کا بیان۔ روزے میں جھوٹ، غیبت وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بےہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ جھوٹ وغیرہ سے روزے میں کراہت کی کیا وجہ ہے؟ روزہ صرف اس کا نام نہیں کہ آدمی ظاہری طور پر کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دے، بلکہ روزے سے در حقیقت کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھنا بھی شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے۔ تو اگر روزے سے یہ مقاصد حاصل نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا وہ روزہ رکھا ہی نہیں گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، روح کا روزہ نہ ہوا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ دار بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بےہودہ باتوں سے بچا جائے۔ روزہ دار کو کسی چیز کے چکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے، اور چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لے اور اسے تھوک دے، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ کسی چیز کو تھوڑا سا کھا لینے کو بھی چکھنا کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورے میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا، تو یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارے کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ چکھنے کے لیے عذر کیا ہے؟ مثلا عورت کا شوہر بد مزاج ہے کہ ہانڈی میں نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ یا اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، کہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا موجود نہیں ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچے کو کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ یوں ہی کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہو جائے گا، تو چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ عورت کا بوسہ لینے اور بدن چھونے کا کیا حکم ہے؟ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ یا زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ علماء کرام نے بوسہ فاحشہ کو بھی مطلقاً مکروہ فرمایا۔ بوسہ فاحشہ یہ کہ عورت کے لب اپنے لبوں میں لے کر چبائے، اور زبان چوسنا بدرش اولا مکروہ ہے، جبکہ عورت کا لعاب دہن جو اس کی زبان چوسنے سے اس کے منہ میں آئے تھوک دے، اور اگر حلق میں اتر گیا تو کراہت تو درکنار، روزہ ہی جاتا رہے گا، اور اگر قصدن بحالت لذت پی لیا تو کفارہ بھی لازم آئے گا۔ روزے میں گلاب وغیرہ سونگنا مکروہ ہے یا نہیں؟ گلاب یا مشک وغیرہ سونگنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہے، اور روزے میں بدرجہ اولا۔ روزے میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزے میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ ائمہ کتب اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ روزے میں منجن استعمال کرنا مکروہ ہے یا نہیں؟ روزے میں منجن استعمال کرنا ناجائز و حرام تو نہیں، جبکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جز حلق میں نہ جائے گا، مگر بے ضرورت صحیح کراہت ضرور ہے۔ روزے میں کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ منہ بھر پانی لے، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ یہ ہے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے اور ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، اور دونوں صورتوں میں روزے کی حالت میں مبالغہ مکروہ ہے۔ اور وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا
یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں، اگر پیشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ روزے میں غسل جنابت کب اور کس طرح کرے؟ رمضان المبارک اگر رات کو جنب ہوا جس کے باعث اس پر غسل فرض ہے تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے تاکہ روزے کا ہر حصہ جنابت یعنی ناپاکی سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ غرغر اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا جسے استنشاق کہتے ہیں، یہ 2 کام طلوع فجر سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، اور رمضان میں اور زیادہ کہ اس سے روزے کی نورانیت ہی جاتی رہتی ہے۔ پانی میں ریح خارج کرنا کیسا ہے؟ پانی کے اندر مثلا نہر، ندی، تالاب وغیرہ میں نہاتے وقت ریح خارج کرنے سے روزہ تو نہیں جاتا مگر مکروہ ہے۔ روزے میں استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے یا نہیں؟ روزے دار کو استنجا میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، یعنی اور دنوں میں حکم ہے کہ استنجا کرنے اور طہارت لیتے وقت کشادہ ہو کر بیٹھے، پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے دے کر ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئیں، مگر روزہ کے دنوں میں نہ زیادہ پھیل کر بیٹھے، نہ نیچے کو زور دیا جائے، نہ مبالغہ کرے۔ محنت و مشقت کا کام روزے میں جائز ہے یا نہیں؟ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ذوف آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، لہذا نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمر و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ذوف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دے کہ روزے ادا کر سکے۔ مقصود یہ ہے کہ کمزوری کو بہانہ بنا کر روزے خور نہ بنے اور خدائی احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر کے غضب الہی نہ خریدے۔